فرسٹ آف آل ہمیں جیسے کہ میں آپ کو ریکارڈنگ سے پہلے بتا رہا تھا, a lot of mothers reach out to me کہ آٹزم کے اوپر آپ بات کریں, اویئرنیس پھیلائیں, کیونکہ obviously ان کی فیملی میں کوئی ایسے بچے ہیں اور لوگ جس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, یا پھر یہ کہ لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیے کہ آٹزم ہوتا کیا ہے اور وہ بچوں کو ہوتا کیوں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے آج یہ ہوسٹ کی ہے اس ٹاپک کے بارے میں, کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں یہاں پاکستان میں اتنا جانتے نہیں ہیں, تو میں خوش ہوں کہ میں اس کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. تو پہلے یہ بات ہے کہ آٹزم ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے. نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کا یہ مطلب ہے کہ ان کی برین کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تھوڑا فرق ہوتا ہے عام لوگوں سے, اور ان کے جو 2 پرائمری سمٹمز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لیک آف سوشل اینڈ کمیونیکیشن ایشوز. تو ان کی سوشلائزیشن اور کمیونیکیشن ایبلٹیز ویک ہوتے ہیں. کوئی بچے کی اسپیچ ڈیلے ہوتی ہے, کوئی بچے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, کوئی بچے سوشلائز نہیں کرتے, پریفر کرتے ہیں کہ وہ اکیلے رہیں اور اپنی دنیا میں زیادہ تر ہوتے ہیں. اور جو دوسرا مین سمٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریپیٹیٹیو یا اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئرز. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بچے کبھی کبھار ایک ہی بیہیویئر بار بار کریں گے. جیسے کبھی کبھار اگر گاڑیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ویلز کو بار بار موو کرنا یا ایک ہی گانا بار بار سننا نرسری رائم پہ, تو ان کی کبھی کبھار obsessions ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے سینسری ایشوز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ لائٹیں دیکھتے ہیں تو بار بار لائٹیں کی طرف دیکھیں گے, یا اگر پنکھے ہوتے ہیں تو وہ بار بار اپنی آنکھوں کے کونوں سے دیکھیں گے, موونگ آبجیکٹس فکسیٹڈ ہو جاتے ہیں. کوئی بچے کوئی آوازوں سے گھبرا جاتے ہیں, ان کی کانوں میں زیادہ لاؤڈ ہو جاتا ہے تو وہ آنکھوں کے کور کر لیتے ہیں. تو ان کے سینسری ایشوز بھی ہوتے ہیں, ایٹنگ میں بھی سینسری کے ایشوز ہوتے ہیں, کمیونیکیشن ایشوز اور ریپیٹیٹیو بیہیویئرس. اچھا, ہمارے ہاں اگر کسی بچے میں اگر آٹزم ہے یا کسی بھی قسم کی ڈفرینٹ ایبلٹی ہے تو لوگ فوراً بلیم کرتے ہیں کہ ماں باپ کا کوئی قصور ہوگا یا ان کے گناہ ہیں, اس کی سزا ہے. تو اس میں آپ کیا کلیئرٹی دے سکتی ہیں؟ آپ نے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اور ہمارے پاکستان میں جو یہ مسئلہ ہوتا ہے زیادہ تر کیونکہ اویئرنیس کم ہوتی ہے, لوگ اپنے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ میرا مسئلہ میری غلطی تھی کیونکہ میں نے بچے کو اسکرین ٹائم زیادہ دے دیا, یا میں جب پریگننٹ تھی تو میرے مسئلے چل رہے تھے جس وجہ سے بچہ ایسے نکلا. لیکن جو اصل بات ہے وہ ہے کہ آٹزم ماں باپ کریٹ نہیں کر سکتے, یا یہ کوئی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوئے, یا آپ نے کچھ غلط نہیں کیا کہ یہ ہوا ہے. یہ ایک ہم سب انسانوں کے اندر ایک جین ہوتا ہے جو کوئی بچوں کے اندر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور ابھی جو کوز ہے آٹزم کا, یہ اصل میں ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے ابھی بھی کہ یہ ہوتا ہی کیوں ہے. ریسرچ چل رہا ہے, بہت زیادہ ریسرچ ہوتا ہے, لیکن لوگوں نے کہا ہے ویکسین MMR ویکسین کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کوئی لوگوں نے کہا ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, مختلف اسپیکولیشنز ہوئی ہیں. لیکن فی الحال جو ریسرچ کانکریٹ نکل آیا ہے وہ ہے کہ ہم سب کے اندر ایک جین ہوتا ہے اور وہ بچے کے اندر ایکٹیویٹ ہو کے وہ بچہ پھر آٹسٹک ہو جاتا ہے. اور یہ بائی برتھ سے یوزلی ہوتا ہے, اور یہ کوئی بچوں کی سائنس بعد میں نظر آتی ہیں جیسے 3 سال کے بعد, لیکن یہ کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا, اور کسی قسم کی پریگننسی کی کمپلیکیشن سے بھی نہیں ہوتا اگر خدا نخواستہ ڈومیسٹک وائلنس ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو مطلب ان چیزوں سے یہ نہیں ہوتا. اب دیکھیے اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان سے نہیں ہو سکتا, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ اگر خدا نخواستہ کسی عورت نے ڈومیسٹک وائلنس فیس کیا ہے یا وہ ڈپریسڈ یا ان کے سائیکولوجیکل ایشوز تھے, یہ ہارمونل امبیلنس کریٹ کر کے بچے پہ امپیکٹ کر سکتا ہے. لیکن میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ آٹزم کو کوز کر سکتا ہے. لیکن دوسرے کوگنیٹیو ایشوز آ سکتے ہیں بچے کے اندر. فار ایگزامپل بچے کے اندر بھی تھوڑے مینٹل ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں یا کوگنیٹیو ڈیلیز ہو سکتے ہیں, بٹ آٹزم اسپیسیفکلی میں نہیں کہہ سکتی. صحیح. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.